السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ ناسبی کون ہیں اور کن کو کہا جاتا ہے؟ ناسبی اہل تشیع کی اصطلاحات کے اندر اہل سنت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے، حالانکہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ شیعہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اہل سنت سے کوئی دشمنی اور بغض نہیں ہے، بلکہ وہ تو ناسبیوں سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے فضیلت والا شخص، سب سے فضیلت والا درجے والا مسلمان اور مومن وہ تھا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اہل سنت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مومنوں اور مسلمانوں کا بالاتفاق جن پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو پہلے امام اور پہلے خلیفہ ہوئے اور قانونی اور شرعی طور پر مصلی نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث بنائے گئے۔ کیوں بنائے گئے؟ قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھ کر۔ پھر اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قانونی اور شرعی خلافت، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قانونی اور شرعی خلافت، اسی طرح پھر اس کے بعد جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قانونی اور شرعی خلافت۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ناسبی وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی مخالفت کریں اور اہل بیت کے اوپر دیگر لوگوں کو فضیلت دیں، حالانکہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک اپنا مقام اور ایک اپنا درجہ اور اپنا ایک رتبہ ہے، جس سے کسی بھی اہل سنت کو نہ انکار رہا، نہ انکار ہے اور نہ تا قیامت انکار کوئی کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعزازات اور درجات ہیں جو درجہ بدرجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اہل بیت کو ملنے والے ملے۔ اس حوالے سے انہوں نے بہت سارے گھڑنتو گھڑ کر جو ہے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر اہل بیت کی طرف منسوب کر رکھے ہیں کہ اس قسم کی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان شیعہ لوگوں کے نزدیک اہل سنت چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو وہ ناسبی ہے۔ کیوں؟ اہل سنت کا مذہب شیعہ مذہب کے مخالف ہے۔ اہل سنت کا ابوبکر اور عمر کی امامت پر اور ان کی خلافت کے صحیح ہونے پر اجماع ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت حضرت عمر رضوان اللہ علیہما وغیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور اس تعلق سے ایک نہیں بہت سی احادیث بھی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی ہیں۔ اور یہاں لطف اور لطیفہ یہ ہے کہ خود اہل بیت کو علیہ السلام جناب صاحبین سے، حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما بے حد درجہ بہت زیادہ پیار اور محبت تھا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے باقاعدہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اور اسی طرح جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھ کر آپ کو داماد بنایا۔ اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر کے نام پر اور عمر کے نام پر رکھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ان شیعہ لوگوں کی اصطلاحات کے اندر اہل سنت ناسبی ہیں۔ ویسے وہ کہیں گے ہم اہل سنت سے بغض نہیں رکھتے، بات ان کی وہی ہے کہ
بغل میں چھری تے منہ میں رام رام. سامنے کو ملیں گے تو کہیں گے رام رام رام، لیکن اندر کھاتے بغل میں چھری ہوگی. وہ بچپن میں میری اماں نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی. میری اماں گلشن، اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی، ایمان والی، نیک اعمال والی زندگی دے. نولو برا وہ سریکی میں تھا، کاتیاں دا تڑکار تے نولو برا جاگدا، کاتیاں دا تڑکار تے نولو برا جاگدا. ایک لمبی کہانی تھی جس میں یہ تھا کہ 5-7 بھائی تھے. ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ چھوٹے قد کا تھا. تو کہیں جنگل میں شکار کھیلنے گئے تو بھولے سے جا کر کسی جو ہے وہ جادوگرنی کے گھر جا کر ان کا رات میں ٹھہرنا ہو گیا. اب وہ جو چھوٹا بھائی تھا یہ اسے ساتھ میں شکار پر نہیں لے گئے، لیکن بہرحال وہ بھی پیچھے پیچھے چھپ چھپ کے چلا گیا. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا چھوٹو بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن تھا وہ چھپ کر. وہ جادوگرنی یا وہ بلا جو بھی تھی وہ رات میں اٹھی اور چھرے تیز کرنے لگی ان بھائیوں کو ذبح کرنے کے لیے. لیکن وہ چھوٹو نے دیکھ لیا، جسے وہ کہتے تھے نولو بھیرا، اس نے دیکھ لیا. بہرحال تو یہ منہ زبانی تو کہیں گے رام رام، بغل میں چھری منہ میں رام رام. کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اہل سنت سے کوئی بغض نہیں ہے، شیعہ سنی بھائی بھائی کتھو آئی، وہ آگے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. لیکن انہی اہل سنت کو ناصبی کہہ کر یہ بغض اور عداوت اور تبرہ کرتے ہیں. حالانکہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، کلمہ پڑھنے والی امت میں سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات کے بعد دفن کیے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے یعنی حجرہ عائشہ میں جن کی تدفین ہوئی دنیا جانتی ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا جانتی ہے اس کا نام ہے عمر بن خطاب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.